ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بار حضرت شہباز قلندر کہیں پہ جا رہے تھے۔ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو اس راستے پر ایک مداری اپنے بندر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جب حضرت شہباز قلندر اس راستے پر پہنچے اور وہاں سے گزرنے لگے تو مداری نے حضرت شہباز قلندر کو مخاطب کر کے کہا کہ بابا جی کدھر جا رہے ہیں؟ وہ مداری حضرت شہباز قلندر کو نہیں جانتا تھا، تو بابا جی رک گئے اور پھر سے مداری بولنے لگا کہ بابا جی آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ تو حضرت شہباز قلندر نے فرمایا کہ کیسا مقابلہ؟ تو مداری نے کہا کہ تم میرے ساتھ مقابلہ کرو، ایک تماشا میں تمہیں دکھاؤں گا اور ایک تماشا تم مجھے دکھانا۔ تو بابا جی نے کہا ٹھیک ہے، تم تماشا دکھاؤ پہلے۔ تو وہ مداری، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ڈگڈگی پکڑی ہوئی تھی، وہ ڈگڈگی بجانے لگا۔ جیسے ہی ڈگڈگی بجائی تو اس کا جو بندر ہے ڈگڈگی کی آواز سن کر ناچنے لگا اور کرتب دکھانے لگا۔ جیسے وہ ڈگڈگی کو ایک خاص انداز میں بجاتا تو اسی خاص انداز میں اس کا بندر جو ہے وہ رقص کرتا اور طرح طرح کے کرتب دکھاتا۔ یہ دیکھ کر مداری جو ہے وہ بہت خوش ہوا کہ میں کیسا تماشا دکھا رہا ہوں۔ جب وہ مداری اپنا تماشا دکھا چکا تو پھر وہ بابا جی سے مخاطب ہوا کہ بابا جی اب آپ کی باری ہے، آپ مجھے تماشا دکھائیں۔ تو پاس میں ایک درخت کھڑا ہوا تھا۔ حضرت شہباز قلندر اس درخت پر چڑھ گئے اور ایک سائیڈ پہ بیٹھ گئے تو بولا کہ میرے نیچے سے گزرو۔ مداری کو مخاطب کر کے حضرت شہباز قلندر کہا کہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے نیچے سے گزرو۔ وہ مداری بڑا حیران ہوا، خیر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نیچے سے گزرتا ہوں۔ جیسے ہی وہ مداری حضرت شہباز قلندر کے نیچے سے گزرا تو وہ کسی الگ دنیا میں آ گیا۔ وہ نیچے سے گزرا ہی تھا کہ وہ ایک الگ دنیا میں چلا گیا جہاں پہ دو سپاہی کچھ تلاش کر رہے تھے۔ جب انہوں نے مداری کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ حضور بادشاہ سلامت، ہم کب سے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، ہم بہت پریشان تھے کہ حضور کہاں چلے گئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ ہمیں مل گئے ہیں، چلیں ہم اپنے محل چلتے ہیں۔ مداری چپ ہو گیا اور سپاہیوں کے ساتھ چلا گیا۔ وہ ایک خوبصورت اور بہت بڑے محل میں پہنچے۔ جب وہ محل میں پہنچے تو انہوں نے بولا کہ بادشاہ سلامت آپ تخت پر بیٹھ جائیں، ہم ملکہ کو بلا کے لاتے ہیں۔ تو وہ سپاہی اندر گئے اور وہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت، حسین اور جمیل ایک ملکہ باہر آئی جس نے بہت ہی خوبصورت زیورات پہنے ہوئے تھے اور بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ آئی اور بولنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ واپس آ گئے ہیں، آپ آرام کریں، آپ بہت تھک چکے ہوں گے۔ وہ مداری بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر وہ اب حالات کو سمجھ چکا تھا کیونکہ وہ لوگ اس کو بادشاہ بادشاہ کہہ کر پکارنے لگے تو وہ بھی بادشاہ کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ اس طرح پورا ایک سال گزر گیا اور وہ بادشاہ کی طرح ایک شاندار زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ جو مداری تھا بیٹھا ہوا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار میں ایک بار ایک درخت سے گزرا تھا تو اسے وہ واقعہ یاد آ گیا۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار پھر میں اس درخت کو دیکھوں، میں اس جگہ پہ جانا چاہتا ہوں جہاں پہ میں اس دنیا میں آیا تھا، تو میں وہاں پہ جا کے وہ درخت وہ جگہ ضرور دیکھوں گا۔ تو اس نے اپنا منصوبہ بنا لیا اور منصوبے کے تحت وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بہت زیادہ سفر کرنے کے بعد آخر کار وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پہ وہ درخت ابھی بھی موجود تھا۔
تو وہ اس درخت کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس درخت کے نیچے سے گزرا تھا، اب اس نے کہا کہ میں دوبارہ بھی اس درخت کے نیچے سے گزرتا ہوں۔ جیسے ہی وہ درخت کے نیچے پہنچا، اس نے کہا کہ میں اب نیچے سے گزرتا ہوں۔ وہ نیچے سے گزرا اور وہ واپس اپنی دنیا میں آ گیا۔ جب وہ واپس اپنی دنیا میں آیا تو اوپر دیکھا تو بابا جی ابھی بھی درخت پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پسینے میں شرابور تھے۔ جب وہ مداری واپس اپنی دنیا میں آیا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے بولا کہ میں تو 1 سال پورے بادشاہت کی زندگی گزار رہا تھا، اب یہ میں کہاں پہ آ گیا، اسی جگہ پہ اسی وقت وہی ٹائم ہے اور کچھ بھی نہیں بدلا۔ تو وہ بابا جی کو مخاطب کر کے بولنے لگا کہ بابا جی یہ کیا تھا؟ تو بابا جی فرمانے لگے، تم نے مجھے ایک تماشا دکھایا اور میں نے تمہیں ایک تماشا دکھایا۔ اللہ اکبر! کیا کمال کی کرامات ہوتی ہیں ایک ولی کی۔ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، ولی کو اللہ کی طرف سے بہت کرامات عطا ہوتی